اکثر لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ 55 روپے والا اسٹاک جو ہے مہنگا ہے اور 32 روپے والا سستا ہے. اس طرح کبھی بھی مارکیٹ میں یا کوئی اسٹاک کو نہیں دیکھنا چاہیے. 20% آف یور سیلز از ایکسپورٹس, تو آپ کے کیش فلوز بھی بہتر ہوں گے. کیش ایکچولی بات یہ کیش فلوز کی ہے. لکیلی فار دا سیمنٹ سیکٹر پچھلے 2 سال سے وہ 11-12 ملین ٹن ایکسپورٹ کر رہے ہیں. There is a lack of coordination between the State Bank of Pakistan and the Ministry of Finance. It's a very valid observation. So he gets a 7% advantage in his financial cost. بتاؤ خالی یان بنا کے مچھی لگانا ڈالنا 12 بجے گھر سے ہو گیا. لیکن میں بریک سے پہلے بس آپ سے بریفلی یہ پوچھنا چاہوں گا, کوئی چیز اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے جو ایکچولی حکومت نے اس پیریڈ میں کیا ہے جس کو آپ ایک سکسیس سمجھتے ہیں پچھلے 2.5 سالوں میں, یا بریک لے لیں؟ بریک لے لیجیے. فی الحال اتنا ہی. فرقان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے B+. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لائیو وائر ان فوکس. آج ہم بات کریں گے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے. ہم اکثر آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان اوبیسلی پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ IMF پروگرام کے انڈر ہے, اور جب سے ہم نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے اندر ہم اوبیسلی گزرے ہیں, کافی ٹف کنڈیشنالٹیز بھی ہیں, اس پر اکثر بات ہوتی رہتی ہے. لیکن ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے IMF پروگرام کے حوالے سے وہ ہے ری پیمنٹ کیپیسٹی. کس حد تک پاکستان جو ہے وہ ری پیمنٹ کیپیسٹی جو ہے اس ملک میں جنریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. 3 ذریعے ہوتے ہیں فارن ایکسچینج ارننگس کو کمانے کے پاکستان کے لیے. ایک اوبیسلی ایکسپورٹس ہے, دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں جو یہ ہوم ریمیٹنسز آتی ہیں جو کافی امپریسو رہی ہیں ان دی ریسنٹ ٹائمز, اور تیسرا ہے اوبیسلی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اور پرائیویٹائزیشن پروسیڈز بھی ایک اور طریقہ کار ہے. لیکن آج ہمارا فوکس ہوگا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس ملک میں کس طرح ہم بڑھا سکتے ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ کس طرح کا ٹرینڈ رہا ہے ان ریسنٹ ٹائمز. نمبرز اب آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی آپ کو مل سکتے ہیں. فسکل ایئر 2008 میں ہم نے دیکھا تقریباً $5.4 بلین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ دیکھی گئی تھی. فسکل ایئر 2009 میں ہم نے تقریباً یہ نمبر میں کمی دیکھی, $3.7 بلین پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آئی. اور فسکل ایئر 10 میں ہم نے دیکھا کہ مزید کمی $2.1 بلین تک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آئی. اور ابھی جو 5 ماہ کے نمبرز ہیں فسکل ایئر 11 کے جولائی ٹو نومبر کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم نے جو نمبر دیکھا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا وہ تقریباً $573 ملین کا ہے. تو اگین بہت ہم ہر سال فسکل ایئر 8 آنورڈز جو ہے وہ کمی دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس نمبر کو کس طرح ہم بڑھا سکتے ہیں, کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں, کس طرح کے انسینٹیوز دے سکتے ہیں فورن انویسٹرز کو, اور جیسے میں نے کہا کہ کیا یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کیا پروڈکٹیو سیکٹرز میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے یا نہیں. ان ساری چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے. امینہ سعید صاحبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, پریزیڈنٹ ہیں OICCI کی. بہت بہت شکریہ امینہ صاحبہ, آپ نے شو میں جوائن کیا. جی شکریہ. شو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ذرا تھوڑا سا آپ کی آرگنائزیشن کے حوالے سے بات کر لیں, جو اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا مقصد کیا ہے ایگزیکٹلی, میں چاہوں گا آپ ویورز کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کریں. جی اس کا بیک گراؤنڈ تو یہ ہے فرقان کہ یہ 1860 میں یہ اسٹیبلش ہوا تھا کراچی میں, اور یہ پورے ریجن میں, بلکہ میں کہتی ہوں پوری ایشیا میں یہ سب سے پرانا چیمبر ہے, کیونکہ اس کو اس سال 150 سال ہو گئے ہیں. رائٹ. اور یہ سمجھیے 1860 جب کراچی ایک چھوٹا سا ایک شروع ہو رہا تھا مرکنٹائل ٹاؤن, اور تھوڑی بہت ٹریڈنگ ہوتی تھی ان کی بحرین اور ایسے قطر سے, تو اس زمانے میں 7 برٹش کمپنیز تھیں جن میں باکلے تھی اور فلیمنگ تھی اور فنلے اور 4 اور مکائیور. ان لوگوں نے یہ اسٹیبلش کیا تھا, 7 کمپنیوں نے, سب برٹش تھیں اس زمانے میں. اور ان نے اسی لیے کیا تھا کہ یہاں کراچی میں سمجھیے ایک پورٹ کی وجہ سے یہاں کافی ٹریڈنگ ہوتی تھی, اور بلکہ کاٹھیا وار اور ایسی جگہوں سے بھی لوگ یہاں کچھ سے بھی آتے تھے ٹریڈرز, تو ان کے لیے انہیں یہ اسٹیبلش کیا تھا. اور اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے سمجھیے اب 150 سال کے بعد اب 185 ممبرز ہیں. اور یہ سارے جو سمجھیے پاکستان میں جتنے فارن انویسٹرز ہیں تقریباً سبھی ہمارے ممبر ہیں OICCI کے. تو یہ بتائیے کہ کیا ممبر جو ممبر ہے, آپ نے کہا 185 ممبرز ہیں, جی یہ سارے کیا فارنرز ہیں, ایکچولی فارن انویسٹرز ہیں, یا اس کا کیا اور اگر ہم جغرافی پہ بھی بات کر لیں تو کیونکہ زیادہ تر فارن انویسٹمنٹ کہاں سے آتی ہے, جی زیادہ تر کوئریز کہاں سے آتی ہیں پاکستان کے حوالے سے, میں چاہوں گا اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی آپ ہماری آگاہی میں اضافہ کریں. جی ہاں, یہ سب فارن انویسٹرز ہیں. کئی تو ایسے ہیں جو 100% فارن انویسٹرز ہیں, کئی ہیں جن کے لوکل بھی ہیں,
جن نے مل کے انویسٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس کا ہمارا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے، تو اس میں فارن انویسٹر کا ہونا لازمی ہے. صحیح. اور یہ پوری دنیا سے آتے ہیں. سب سے زیادہ میرے خیال میں UK، US اور EU سے ہیں. تقریباً 35 اور 40 کے درمیان تینوں جگہوں سے ہیں. صحیح. تو تھریش ہولڈ لیول جو آپ کہہ رہی ہیں وہ کتنا 20-25% انویسٹ کرنا ضروری ہے؟ 26%. جی ہاں. یعنی اگر کوئی پاکستانی ہے لیکن اس کی اگر 26% انویسٹمنٹ فورنرز کے ذریعے سے کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس میں انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی اس طرح کر کے. جی ہاں. کم از کم 26% فارن انویسٹمنٹ ہو. رائٹ. اور پھر اس کا بھی تھریش ہولڈ ہے کہ باہر جو انویسٹر ہو تو ان کا کم از کم اتنے $1 ملین کا باہر بھی انویسٹمنٹ ہو. صحیح. تو یہ ایگزیکٹلی یہ جو OICCI ہے اس کی کیا سروسز کیا ہیں، کس طریقے سے فارن انویسٹمنٹ فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے، یعنی اس آرگنائزیشن کا تھوڑا سا مزید مقصد بتا دیں ان دا کرنٹ سیناریو. آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے اس وقت؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ جتنے یہاں فارن انویسٹرز ہیں، جو بھی ان کے ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں گورنمنٹ سے اور ویسٹ پاکستان میں، تو ان کو حل کریں، گورنمنٹ سے لابی کریں، اور پالیسیز جو انویسٹمنٹ پالیسیز ہیں یہاں کی اور بھی جو پالیسیز ہیں، انفراسٹرکچر، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس، ان سب کو ان کے جو بھی ایشوز ہیں وہ گورنمنٹ سے لابی کر کے ریزالو کریں. اور مزید یہ ہے کہ ان کو تاکہ وہ مزید یہاں انویسٹمنٹ کریں، جو انویسٹرز ہیں وہ اور اپنی یہاں بڑھائیں انویسٹمنٹ، اور جو نئے انویسٹرز آنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں ان سے وہ رائے لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا ایکسپیرینسز رہے، تو ان کو بھی انکریج کریں، ان کو سپورٹ کریں کہ مزید اپنا سرمایہ یہاں لائیں. اچھا، ابھی ہم نے جیسے میں نمبرز جو شیئر کیے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ $5.4 بلین کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی تھی فسکل ایئر 08 میں. جی. اور فسکل ایئر 10 میں تقریباً $2.1 بلین کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اور جو 5 ماہ کے نمبرز ہیں اس میں ہم نے $573 ملین کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ہے. یہ کتنی بڑی کنسرن ہے. اور اگین obviously economic conditions are very tough. I mean forget foreign investors, جو domestic investors ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی longer term investments ہو نہیں رہی. تو اس کیس میں، اور آج جیسے میں نے بتایا کہ ہم IMF پروگرام میں اور فارن ایکسچینج ارننگس کمانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس ملک میں فارن انویسٹمنٹ آئے. ایک بہت ہی، اور یہ آئی تھنک ہم نے جب 04 اور 08 میں جب گرو کیا تھا تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن فارن انویسٹمنٹ جو اسپیشلی ٹیلی کام اور بینکنگ سیکٹر میں جب آئی تھی. یہ سیناریو کس طرح چینج ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا طریقہ کار ہے اگر ہماری اکنامک کنڈیشن زیادہ چینج نہیں ہوتی، کوئی اور طریقہ ہے ٹو اٹریکٹ انویسٹرز؟ جی ہاں، یقیناً. ہمارے بھی ممبرز میں آپ سمجھیے 2009-2010 میں 55 بلین روپیز کی کمی آئی ہے، تو سمجھیے کوئی 37% ہمارے انویسٹرز میں کمی آئی ہے جو نے انویسٹ کیا ہے پاکستان میں. اس کی وجہ، اصل وجہ تو یہ ہے کہ یہاں سیکیورٹی کا جو سچویشن، لا اینڈ آرڈر، اس سے لوگ گھبراتے ہیں. اس کے بعد جو یہاں انرجی کا جو کمی ہے یہ، اور پھر یہاں انسٹیبلٹی گورنمنٹ کی، ان کی وجہ سے لوگ بہت گھبراتے ہیں. اور لیکن جو یہاں حالات ہیں اس سے سمجھیے اس سے بدتر یہاں کا پرسیپشن ہے پاکستان کے بارے میں. اب ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یقیناً ہمیں ایسی کم از کم اگر ہم کچھ سیکیورٹی کو امپروو کر سکتے ہیں، اور بجلی کا تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ انرجی کی، ہمیں توانائی کی یہاں کمی نہ ہو، اور ساتھ ساتھ اتنے زیادہ ریٹس بھی نہ بڑھیں ٹیرف میں، کیونکہ اس سے بھی ہماری ممبروں کی جو کاسٹ آف آپریشن ہے بہت بڑھ جاتی ہے، تو اس سے بھی ڈسکریج ہوتے ہیں. اور IPR بھی بہت بڑا ایشو ہے. اگر ان کے بارے میں کچھ سیریسلی گورنمنٹ کچھ ان کے بارے میں حل سوچے اور اسٹیپس لے تو یقیناً کچھ تو بڑھ سکتا ہے انویسٹمنٹ اور پالیسی. میں تھوڑا سا پرسیپشن پہ واپس آؤں گا. ایک چیز میں پالیسی میکنگ پہ ہی ماننا چاہتا ہے کہ صاحب اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی. کس حد تک اس آرگنائزیشن کو ایک سیریس اسٹیک ہولڈر سمجھا جاتا ہے حکومت کی طرف سے جب بجٹ بنایا جاتا ہے، ٹریڈ پالیسی بنائی جاتی ہے، کیا واقعی کیونکہ اکثر جو ٹریڈ ایسوسیشنز آتی ہیں مختلف سیکٹرز کی، ان کا کرٹیسزم ہوتا ہے کہ حکومت ان کو لوپ میں نہیں لیتی. اور جس حد تک ابھی بھی جیسے RGST کا جو ایشو چل رہا ہے اس پہ بھی بڑا کرٹیسزم رہا ہے. یہ جو فائنانس منسٹر ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ٹیلی ویژن انٹرویوز دینا شروع کیا ہے، لیکن بہت وقت تک اتنا زیادہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے تھے. اور ابھی بھی تاجر کمیونٹی جو ہے اس حوالے سے بڑی تنقید کرتی ہے اس وقت فائنانس منسٹری پہ. تو جو ہمارے اکنامک مینیجرز ہیں وہ کس حد تک آپ لوگوں کو لوپ ہول میں لیتے ہیں؟ کافی حد تک لیتے ہیں. ہمیشہ جب بھی بجٹ سے پہلے ہم سے وہ اپنے ہمارے ریکمنڈیشن، پرسنلی ہم جا کے چیئرمین FBR کو ہم اپنے ریکمنڈیشن بتاتے ہیں. اس سال بھی ہم نے یہ کیا تھا، اور اس کے کافی ان نے میرے خیال میں سیریسلی بھی لیے ہمارے ریکمنڈیشن.
اور ہم سے ہمیشہ ملتے رہتے ہیں, رابطہ رہتا ہے فائنانس منسٹر سے, گورنر اسٹیٹ بینک سے, چیئرمین FBR. تو کافی حد تک وہ ہم ایک سیریسلی لیتے ہیں ایز اے اسٹیک ہولڈر, چونکہ OICCI جو ہے یہ میرے خیال میں میں تو کہوں گی سب سے زیادہ اہم یہی چیمبر ہے پاکستان میں, اور یہ ایک آل پاکستان چیمبر ہے, یہ ایک لوکل چیمبر نہیں ہے. ہمارے ممبر پورے پاکستان سے ہیں, لاہور, اسلام آباد, کراچی, فیصل آباد. اور جتنا ملک کو سمجھیے ٹیکس ملتا ہے, نیشنل ٹیکس ریونیو جو ملک کا آتا ہے, اس میں سے 22% صرف ہمارے 185 ممبرز دیتے ہیں, اور جو GDP ہے اس میں 29% جو کنٹریبیوشن وہ ہمارا ہے, ہمارے ممبرز کا. صحیح. تو ہم بہت بڑے ایک اسٹیک ہولڈر ہیں, اور گورنمنٹ کافی اس کو ریکگنائز کرتی ہے. اس پرسپیکٹو سے یو آر ہیپی ود دی اکنامک مینیجرز, وہ آپ لوگ ہمیشہ لوپ میں لیتے ہیں, تو ایز سچ دیٹس ناٹ این ایشو. جی ویل, ایشو یہ ہے کہ ہم اور لینا چاہیے اور ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے. وہ تو مطلب یہ ابھی جو کوئی مین جو ایشوز اور ڈیسیژنز ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمیں کنسلٹ کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں ہمارا ان سے 12 مہینے رابطہ رہنا چاہیے. لیکن اچھا, یہ جو آپ نے جو پرسیپشن کی بات کی تھی اور آپ نے 3-4 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, لیکن یہ بہت بڑے میکرو ایشوز ہیں, جو پاور ٹیرفس میں اضافہ ہو رہا ہے اور الیکٹریسٹی, اگین وہ آگے تھوڑا سا IMF سے ریلیٹڈ ہے, ہماری فسکل سائڈ سے ریلیٹڈ ہے. سملرلی آپ نے کہا جیسے لا اینڈ آرڈر سچویشن, دیٹس مور ریلیٹڈ ٹو آر فارن پالیسی, پلس دا فیکٹ کہ جو اسٹریٹ کرائم میں بہت اضافہ ہو گیا بیکاز آف انفلیشن اور مہنگائی میں جو اضافہ ہوا ہے. جی, یہ سارے اتنے بڑے بڑے میکرو ایشوز ہیں جو انلیس اینڈ انٹل اوپر سے کوئی سبسٹینشیل چینج آ جائے, بہت سارے ایسے سیکٹرز اور ہمارے پارلیمنٹیرینس پہ اکثر تنقید ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے, تو انلیس اینڈ انٹل وہ نہیں ہوگا تو ہماری فسکل سچویشن امپروو نہیں ہوگی. پاور ٹیرفس کے لیے بھی اگین رینٹل پاور پلانٹس کی ایک الگ کانٹروورسی ہوئی تھی, اور فارن پالیسی الگ ہی ایشو ہے جس میں اتنی زیادہ انٹرونشن ہے, گلوبل پالیٹکس کا مسئلہ ہے. تو اس سیناریو میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے یہاں اس ملک میں فارن انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, کیونکہ یہ ایشوز شارٹ ٹرم میں ٹیکل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جی ہاں, لیکن کرنا پڑے گا کہ دیکھیے ٹھیک ہے, اوور آل جو یہاں جو حالات چل رہے ہیں اور جو فارن پالیسی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اور ایشوز ہیں, لیکن کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہاں جو پولیس فورس ہے ان کو زیادہ موبلائز کیا جائے, ان کو صحیح طرح استعمال کیا جائے اور ان کو زیادہ افیکٹو بنایا جائے. FIA بھی بہت کر سکتا ہے اس سلسلے میں, FIA IPR کے سلسلے میں بہت کر رہے ہیں, لیکن سیکورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں لوکلی. اینڈ یو تھنک دیٹس دی بگیسٹ کنسرن فار فارن انویسٹر, جو پاکستان کو دیکھتا ہے تو دیٹس دی بگیسٹ کنسرن. جی ہاں بالکل, مطلب یہ کہ ہمارے ممبرس کے گڈس جا رہے ہیں, ٹرکس جا رہی ہیں, وہ لوٹ لیتے ہیں, یا کسی کی گاڑی روک کر ان کو اس قسم کی چیزوں کو تو روک سکتے ہیں. یہ جو چھوٹے موٹے کرائمز ہوتے ہیں, اب یہ ہے کہ بہت جو بڑے کوئی پری پلانڈ اور جو مطلب دھماکے ہیں ان کا تو اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم کرائمز تو روکیں, اور سیکٹیرین وار جو ہو رہی ہے یا ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں کم از کم ان کو روکیں. اور ساتھ ساتھ ٹیکسیشن کا یہ ہے کہ ہم تو ہماری یہ ویو ہے ہمارے چیمبر کی کہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھانا چاہیے, اس کو پھیلانا پڑے گا. تو جب تک آپ اور جو ٹیکس جو لوگ نہیں دیتے ہیں, آپ سمجھیے 180 ملین میں 200 ملین سے کم لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں. تو ٹیکس نیٹ کو ان کو بڑھانی پڑے گی, یہ نہیں کہ جن کو ٹیکس کر رہے ہیں ان کو مزید بڑھاتے جائیں یا پھر GST لگائیں. اچھا, یہ جو جیسے نمبرز پہ اگر ہم بات کر لیں, اگر ہم یہ کمپیئر کریں اس حکومت کو پچھلی حکومت کے ساتھ, کس طرح آپ کو لگتا ہے کوئی چینج آیا ہے, یا یہ جو اکنامک کنڈیشن تھی دنیا بھر کی چینج ہو گئی فسکل ایئر جو 2008 تھا اور 2008 میں جو کرائسس آیا تھا اس کے بعد اوبیسلی ڈائنامکس چینج ہوئے, پاکستان کی بھی ڈائنامکس چینج ہوئے, فارن لیکوڈیٹی میں فرق آیا, حالانکہ ریسنٹلی تھوڑا سا چینج آیا ہے, بٹ آپ کو ایٹیٹیوڈ میں فرق نظر آیا ہے پچھلی حکومت کا اور اس حکومت میں ان ٹرمز آف آپ لوگوں کو, جیسے آپ نے کہا کہ لوپ میں تو لیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ اور لینا چاہیے, تو کوئی چینج آپ کو نظر آیا ہے؟ میرے خیال میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات تو ساری دنیا میں بدلے ہیں, اور چینی اور گیہوں ان سب کے قیمتیں بھی بڑھی ہیں, تو اس کا اثر یہاں ہوا ہے. لیکن چینج مجھے تو نہیں لگ رہا کہ خاص آیا. پچھلی حکومت بھی بہت ایکسیسیبل تھی, یہ بھی ہے ایکسیسیبل, لیکن یہ ہے کہ یہ ڈیموکریسی ہے تو یہ ان کو زیادہ وہ پرواہ ہے کہ پبلک اوپینین کی, اور اس سے میرے خیال میں بہت فرق پڑتا ہے, جو پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اب بہت پبلک اوپینین کو زیادہ سیریسلی لیا جاتا ہے. ایک بریک کے وقت ہو گیا, بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے اور مزید بات کریں گے OICCI کے رول پہ اور فارن انویسٹمنٹ پہ. ویل ٹیک اے بریک, اسٹے ٹیون ٹو B+.
डायमंड ग्रुप ऑफ कंपनीज अब पेश करते हैं डायमंड मोटरसाइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स। आलमी मयार के मटीरियल से इम्पोर्टेड हाई टेक प्लांट्स पर तैयार करना, क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन का खास निजाम, मजबूती, पायदारी और मयार की जमानत हर मोटरसाइकिल और हर किस्म के सफर के लिए। टायर मजबूत, सफर महफूज। डायमंड टायर्स एंड ट्यूब्स। World called cable broadband launches. Thunder. For the first time in Pakistan. Get 10 MB. Experience high-speed unlimited downloads through cable connection. World called cable broadband Thunder. Feel the adrenaline rush. Thunder packages are also available in. For details, call now 111 965. WorldCo, an Omantel company. जब 28 जुलाई के बाद वहाँ से पानी शुरू हुआ, 10-15 दिन वफाकी सतह पर आप माने या ना माने जाया कि There's no political anger at all. It's only one humanitarian. तो बात में आपको जो एनवायरमेंट का रखा शहनाज शरीफ बताएंगे, लेकिन ये कि बाद लोगों को अकेले चलने का बड़ा शौक होता है। परवेज मुशर्रफ को जो प्रोटोकॉल दे के भेज दिया गया एक बहुत बड़े कौमी मुजरिम को, ये बड़ा गलत था। कई मौके हुकूमत को मिल रहे हैं एक के बाद दूसरा कि आप अपनी इस्लाह करें, आप अपनी इस्लाह करें, और खुशकिस्मती की बात कि अपोजिशन में कोई नहीं। गुलाम सेटअप लेके आना था जिसने अमेरिका के कहने पे अपने लोगों पर बमबारी करनी थी, ये इसका मकसद था। वारों के खात्मे भी तेरे प्याम आते हैं, कोई माने या न माने मेरे नाम आते हैं। बाबुल हशर मेरा नामा है माल ना पूछ, उसमें कुछ पर्दा मशीनों के भी नाम वेलकम बैक टू लाइव वायर इन फोकस। हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं और अमीना सईद साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रेसिडेंट हैं OICCI की, ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस पर हम बात कर रहे थे और बेसिकली हम इस ऑर्गेनाइजेशन के रोल के हवाले से हमने बात की और इस मुल्क में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरह आगे जाके इंक्रीज किया जा सकता है अंडर द करंट सिनेरियो। ना रिसेंटली ऑब्वियसली आपको पता ही है कि फेडरल रिजर्व का भी डिसीजन आया था QE2 के हवाले से, और हमने देखा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन में भी बड़ा क्राइसिस चल रहा है, आयरिश क्राइसिस, जिसके हवाले से उनके स्टेट बैंक्स ने मुख्तलिफ मेजर्स लिए हैं, मुख्तलिफ ईजिंग मेजर्स लिए हैं, जिसकी वजह से फॉरेन लिक्विडिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हमने देखा है कि इमर्जिंग मार्केट्स में, इवन स्टॉक मार्केट में, हमारी स्टॉक मार्केट में भी पैसा आता हुआ नजर आया है, लेकिन मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, जो अगर इस रीजन की बात करें तो काफ़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा हुआ है इन कंट्रीज़ में, क्योंकि उनके लिए उनके मुल्कों में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो फीजिबल नहीं लग रही, तो काफ़ी पैसा जो है वो इधर आ रहा है। तो क्या हम इसे वो यूटिलाइज कर सकते हैं? आई मीन हमने बात की है, बड़ी टफ कंडीशंस हैं, बट एट द सेम टाइम 170-180 मिलियन की पॉपुलेशन है, अभी भी GDP पर कैपिटा इज अराउंड $1,000, तो इट्स नॉट कि हमारा जो बेस इफेक्ट है वो बड़ा लो है, तो देयर इज लॉट ऑफ रूम टू ग्रो फर्दर। तो आपको लगता है कि इस तरह की, क्योंकि 2008 का क्राइसिस था, ठीक है, कंडीशंस काफ़ी टफ थी 12 से 18-20 महीने के लिए, अब इन सम वेज इमर्जिंग मार्केट्स के लिए चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो गई हैं, तो क्या हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं? एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब थोड़ी सी ग्लोबल कंडीशंस हमारे फेवर में आ गई हैं। यकीनन कर सकते हैं फुरकान, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर सरमाया बहुत इंसेंटिव्स हो सकते हैं यहाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये यहाँ के जो पॉपुलेशन है 180 मिलियन, उसमें समझिए 100 मिलियन जो है वो 25 साल से कम के उम्र के लोग हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए डिविडेंड भी बन सकता है। लेकिन जाहिर है अगर इनको हम स्किल्स ना दें, तालीम ना दें, तो ये एक बहुत बड़ी लायबिलिटी होगी। जी हाँ, टाइम बॉम्ब भी बन सकता है। तो हमें फोकस करना पड़ेगा एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में, और अगर ये हम इनको इनका फायदा उठाएं
تو بہت ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور آپ یہ سمجھیے کہ یہاں پاپولیشن کی وجہ سے دا ڈیپتھ آف دا ڈومیسٹک مارکیٹ از سو بگ, اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جیسے یہاں ریئل اسٹیٹ میں بھی اب جو فارن سرمایہ جو آ رہا ہے اور ممالک میں جا رہا ہے ریئل اسٹیٹ میں, پاکستان میں کوئی کمی تو نہیں ہے ریئل اسٹیٹ کی. یہاں تو بے تحاشا زمین ہے جس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہاں بہت پوٹینشیل ہے, صرف اس کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, انسینٹیوز کی ضرورت ہے, اور سرمایہ کو ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں. حالات ذرا سے تھوڑے سے اسٹیبل کر لیں. اچھا, ایک اور جو تنقید ہوتی تھی اکثر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہ جیسے فار انسٹنس بینکنگ سیکٹر میں انویسٹمنٹ آئی, ٹیلی کام میں انویسٹمنٹ آئی, لیکن بہت ساری اور جو انڈسٹریز ہیں جن کو آئی گیس جو اگر ہم اسے یوں کلاسیفائی کر لیں جو ریلیٹیولی مور پروڈکٹیو انڈسٹریز ہوتی ہیں, زیادہ شاید امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہیں, جی ایک دو سیکٹرز میں ہی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے پاکستان کے حوالے سے اکثر یہ کہا جاتا ہے. اس تنقید کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ مختلف اور اس طرح کی انویسٹمنٹس اور اسپیشلی انفراسٹرکچر ریلیٹڈ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر پاکستان میں آئے, کیونکہ وی نو کہ ہماری انفراسٹرکچر کے کافی مسائل ہیں, تو اس پرسپیکٹو سے کوئی چینلائز کیا جا سکتا ہے, او آئی سی سی آئی جو ہے کوئی رول پلے کر سکتی ہے؟ جی یقیناً, چونکہ ہماری تو سمجھیے کہ ہر سیکٹر میں ہمارے ممبر جو ہیں ہر سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور تو اس میں تو یہاں سن رائز انڈسٹریز بہت ہیں, ایگرو بزنس میں بہت پوٹینشیل ہے, منرلس میں ہے, انفراسٹرکچر میں ہے, اور اسکل ڈیولپمنٹ میں ہے, اور میرے خیال میں آلٹرنیٹیو انرجی سورسز. تو اس میں تو انویسٹمنٹ کی یہاں بہت ضرورت ہے, اور میرے خیال میں بہت فیوچر ہے اگر اس میں آ سکیں. اور ہمارے جو یہاں ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں ان سے وہ کر سکتے ہیں, رائے لے سکتے ہیں ان کی کیا ایکسپیرئنس ہے, تو ہمارا اس میں بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ممبرز ہیں وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں سمجھیے 1 ارب روپیہ ہر سال خرچ کرتے ہیں. تو اور یہ زیادہ تر جو ہم خرچ کرتے ہیں ایجوکیشن, انوائرمنٹ اور ہیلتھ میں. تو ان سے مطلب ہم سے اگر وہ بہت کچھ انفارمیشن ان کو مل سکتی ہے, اور بہت ہی ریلیونٹ ہوگی, بڑی ایکوریٹ ہوگی. اچھا, ایک اور جو اکثر مسئلہ ہوتا ہے شاید ایک کوئی بھی انویسٹر کے لیے, اور شاید فورن انویسٹر کے لیے زیادہ ہوتا ہوگا, کہ اکثر جو مختلف انڈسٹریز ہوتی ہیں اس میں کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہوتی. ہر سال کوئی نہ کوئی چینج آ جاتا ہے. اب اکثر ابھی ریسنٹلی جو بڑا پرابلم رہا ہے وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے حوالے سے رہا ہے. اگین اس پہ بھی بڑا مختلف پوائنٹ آف ویوز آتے ہیں, لیکن جیسے 2001 سے ہم نے دیکھا ہے کہ پرائس انکریز نہیں دیکھا گیا, اور کافی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں اس حوالے سے پریشان ہیں. however اس پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں پیسہ بھی بڑا کمایا. تو آئی مین لیکن جنرلی ایز اے مثال اگر ہم اسے لیں تو یہ بھی کتنی بڑی کنسرن ہوتی ہے ایک فارن انویسٹر کے لیے کہ آپ لوگ اپنی کوئی لانگ ٹرم پالیسی سیٹ نہیں کرتے, اور کیا یہ بات آپ حکومت تک پہنچائی گئی ہے آپ کی طرف سے کہ اگر ہم واقعی سسٹینیبل فارن انویسٹمنٹ چاہتے ہیں تو بڑا ضروری ہوگا کہ ہر سیکٹر کے حوالے سے ایک لانگ ٹرم پالیسی جو ہے وہ اسائن کر دی جائے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کہنا کہ ان لوگوں نے پیسہ کمایا, یہ اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. دیکھیے, پیسہ کمانے ہی آئے ہیں, تھوڑا زیادہ کما لیا یہ کہا جاتا ہے, تھوڑا سا انجسٹیفائڈ تھا, میں بھی زیادہ کما لیا. اگر ان کے ROEs کو دیکھا جائے, ریٹرن آن انویسٹمنٹس کو دیکھا جائے, تو شاید وہ ریجن میں بہت زیادہ تھی. اب اسپیشلی آفٹر دا روپی ڈپریشیٹنگ ان دا لاسٹ 2 years, تو پھر ان کے مارجنز وغیرہ بہت تھن ہو گئے ہیں, اور اب شاید باقی تکلیف میں آ گئے. بٹ اگر اینولائز یا نارملائز ارننگس کر کے دیکھیں, پچھلے کچھ سالوں کی ایوریج دیکھیں, تو شاید ان کمپنیز نے کافی پیسہ کمایا. نہیں, اگر کمایا بھی ہے لیکن اس پہ ٹیکس دیا ہے. 1.5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں جو ہمارے ممبرز ہیں, اور یہاں بیسٹ پریکٹسز باہر سے لائی ہیں, یہاں امپلیمنٹ کیے ہیں, تو کنٹریبیوشن بھی بہت ہے. صحیح. اور پھر CSR میں اس قدر دیا ہے, ابھی جو فلڈز ہوئے ہیں تو تقریباً 2 ارب روپے ہمارے ممبرز نے دیے ہیں, اور خاص طور پہ فارما بیورو نے, جو فارماسیوٹیکل ممبرز ہیں, ان نے اتنی دوائیاں دی ہیں, اتنے ڈونیشنز دیے ہیں. تو یہاں ایک بہت ہی رسپانسبل سٹیزن کا وہ ان نے رول ادا کیا ہے. لیکن دیکھیے, 2001 سے قیمتیں نہیں بڑھی. دوسرا, کوئی ڈیٹا ایکسکلوسیوٹی نہیں ہے. یہ اپنا فارمولا وہاں جمع کرتے ہیں منسٹری آف ہیلتھ میں پیٹنٹ کے لیے, وہ لوگوں سے شیئر ہو جاتا ہے, پھر اس کے جعلی وہ آ جاتے ہیں. تو یہ اس قسم کی پروٹیکشن, تو ڈیٹا ایکسکلوسیوٹی تو لازمی ہے, اور قیمتوں میں بھی کچھ تو فلیکسیبلٹی ہے. اب 9 سال سے قیمتیں نہیں بڑھی, تو واقعی بہت تکلیف میں ہے. تو ان سینس کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوں. بظاہر یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو ایک فارن انویسٹر کو فیس کرنا پڑتا ہے. اچھا, دوسرا جو میں انفراسٹرکچر ریلیٹڈ پوچھ رہا تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے حوالے سے کہا جاتا ہے
اس طرح کوئی طریقہ کار ہے کیونکہ پاکستان میں اوبیسلی انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی پی ایچ ڈی پی پہ جو اس سال بجٹ کٹ کر کے اب ہم 140 بلین روپیز کی ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جو اوبیسلی اگر ہم ریجن کے ساتھ کمپیئر کریں, آئی مین ریسنٹلی آئی واز ریڈنگ کہ تھائی لینڈ جیسے ملک میں $46 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی ان دا نیکسٹ 2 years, وچ از اوور 3000 بلین روپیز. تو اٹس اے ہیوج ڈفرینس. 150 بلین روپیز ہم انویسٹ کر رہے ہیں اور تھائی لینڈ جو ایک بہت بڑا بینچ مارک نہیں ہے پاکستان کے لیے بھی. تو یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اگین یہاں پہ فارنرز کین پلے اے بگ رول, اور اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی آرگنائزیشن کیا کہہ رہی ہے, کس طرح کیونکہ بہت زیادہ یہاں پہ ان کے لیے ایون ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی اچھا ہو سکتا ہے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے, روڈ اینڈ ریلویز کے حوالے سے, اور یہاں پہ گورنمنٹ کتنی انٹرسٹیڈ ہے کہ فارنرز کو جو ہے اس ایشو میں آن بورڈ لیا جائے. میرے خیال میں ایک گورنمنٹ یقیناً اگر یہ پروپوزل ان کو دیا جائے تو وہ انٹرسٹ لیں گے, لیکن اب خاص طور پہ سیلاب کے بعد تو یہ اور بھی ایشو ہو گیا ہے, مزید پوٹینشیل جی ہاں کافی. لیکن اب ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہے نا کہ یہاں جو سارے وہ ٹینکرز جا رہے ہیں یہاں سے افغانستان, ان سے تو بہت تباہی مچ رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ہم ریکور کر رہے ہیں یا نہیں ان لوگوں سے, لیکن ڈیمیج بہت ہو رہا ہے. جو ہمارا انفراسٹرکچر اس لیے تو نہیں تھا کہ یہاں سے ایک سمجھیے کہ ایک ذریعہ بن جائے افغانستان کے لیے, ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہو رہی ہے اس سے بہت ڈیمیج, لیکن یقیناً اس میں پوٹینشیل ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں, اور فارن انویسٹرز تیار ہوں گے اور گورنمنٹ سے بات چیت کرنی چاہیے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ سیڈلی اوبیسلی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اکثر رپورٹس آتی رہتی ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کرپشن کا جو انڈیکس ہے اس میں ہماری حکومت کی پرفارمنس ہم سب کے سامنے ہے, اور روز کوئی نہ کوئی اسکیم ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی جو حج اسکیم ہوا ہے اس کے بعد سے مزید کریڈیبلٹی جو ہے وہ حکومت کی خراب ہو جاتی ہے. یہ کنسرن کرتا ہے فارن انویسٹرز کو کہ وہ ایسی حکومت کے ساتھ بزنس کریں جہاں پہ اتنے مسائل ہیں. یہ جو ایک تو ہم نے اوبیسلی سیکیورٹی کی بات کر لی, اور پھر تھوڑا مزید بھی بات کریں گے, لیکن کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے, پرسیپشن, آپ نے جیسے کہا کہ حالات برے ہیں لیکن زیادہ ہی خراب ہے پرسیپشن, یہ ساری باتیں. لیکن دا کریڈیبلٹی آف دا گورنمنٹ, ہاؤ مچ آف اے کنسرن از دیٹ؟ ویل اٹ از, کرپشن از اے کنسرن, لیکن کرپشن تو سمجھیے پوری ریجن میں ہے, انڈیا میں بھی ہے, ہر جگہ وہاں تو انویسٹمنٹ آ رہا ہے, اور لیکن یہاں ہے, اور کچھ لوگ ہیں جو اس سے میرے خیال میں ڈسکریج ہو کے جو نہیں آئے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ کرپشن ٹاپ وہ نہیں ہے چیلنج یا کنسرن, اور وہ تو ہے پوری ریجن میں بھی ہے. رائٹ, ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد تھوڑا سا مزید بات کریں گے اس حوالے سے کہ جو پرسیپشن کی بات کی تھی انہوں نے, امینہ صاحبہ نے, کہ کیا جیسے انہوں نے کہا کہ حالات تو پاکستان میں اوبیسلی برے ہیں ہی, لیکن پرسیپشن جو ہے وہ زیادہ برا ہے. کیا پاکستان کا پرسیپشن کو امپروو کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہے, یا بڑا مشکل ہو گیا اگر روز کوئی نہ کوئی سوسائڈ اٹیک ہو جاتا ہے, اور ہمارے اربن سینٹرز میں ہو رہا ہے, اور مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے, کراچی ہو, لاہور ہو, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, تو کیا طریقہ کار ہیں کہ پرسیپشن جو ہے پاکستان کا اس کو آگے جا کے امپروو کر لیا جائے؟ تو ویل ٹیک اے بریک, اسٹے ٹیونڈ ٹو بی پلس. डायमंड ग्रुप ऑफ कंपनीज अब पेश करते हैं डायमंड मोटरसाइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स, आलमी मयार के मटीरियल से इम्पोर्टेड हाई टेक प्लांट्स पर तैयार करना, क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन का खास निजाम, मजबूती, पायदारी और मयार की जमानत हर मोटरसाइकिल और हर किस्म के सफर के लिए. टायर मजबूत, सफर महफूज. डायमंड टायर्स एंड ट्यूब्स.
ویلکم بیک ٹو لائیو وائر ان فوکس. ہم بات کریں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور اس ملک میں جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کو کس طرح اس میں اضافہ کیا جائے. ہم نے آپ کو نمبرز بتائے تھے کہ ریسنٹ ٹرینڈ جو ہے وہ کافی ڈاؤن ورڈ ہے اور پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں بھی اضافہ کریں کیونکہ یہ ایک اور طریقہ ہے فورن ایکسچینج ارننگس کو کمانے کا اور اپنی ری پیمنٹ کیپیسٹی جو ہے آئی ایم ایف لون میں جو آئی ایم ایف پروگرام میں جو ہمیں اس کو مزید بلڈ کرنے کا. ہم بات کریں OICCI کی پریزیڈنٹ صاحبہ سے جو نام امینہ ہے, امینہ سید صاحبہ, اور ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا پرسیپشن جو ہے وہ کس طرح آگے جا کے امپروو کیا جا سکتا ہے. اس پہ میں پوچھوں گا کہ کیا وی ڈو اے بیڈ جاب آف مارکیٹنگ آور سیلوز, اوبیسلی کہ حالات برے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک سمجھیے ایک کمبینیشن ہے کہ ایک کی نہیں ہے اور اس کے امپروومنٹ آنا چاہیے ہر سطح پہ. اور اس میں ٹھیک ہے حالات خراب ہیں لیکن یہاں بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. یہاں ایک سے بڑھ کے ایک سینٹرز آف ایکسلنس ہیں پورے پاکستان میں. ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کی کہانیاں ہائی لائٹ کی جائیں. اور پھر یہ ہے کہ اب دیکھیے پہلی دفعہ یہاں کیمبرج یونیورسٹی نے داؤد گروپ کے ساتھ مل کے ایک کراچی اسکول آف لیڈرشپ اور بزنس قائم کر رہے ہیں 2012 میں. تو اس قسم کے بہت اچھے کام بھی ہو رہے ہیں تو ان کو ہائی لائٹ کیا جائے یہاں کے ہمارے. بلکہ میں آپ سے کہوں گی جو ہمارا میڈیا ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں, اس سے فوکس نہ کریں کہ فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا یا یہ ہوا. ایسی کہانیاں ہائی لائٹ کریں. اور پھر اس کے علاوہ جو باہر جو ہمارے ایمبیسیز ہیں پوری دنیا میں ان کو بہت ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اب دیکھیے انڈیا میں بھی کس طرح وہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں انڈیا کو اپنا امیج. My foreign diplomats don't do a very good job. I mean, I think they can do a much better job. You can say that they don't do a very good job. کیونکہ اکثر بات یہ ہوتی ہے کہ فورن ڈپلومیٹس جو ہیں وہ چاہے ہمارے مارکیٹ ایکسیس کی بات ہو, ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے یا فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا ہو. جی آپ کو لگتا ہے کہ ان یور اوپینین کہ کوئی فورن ڈپلومیٹ نے باقی کوئی اہم رول پلے کیا ہو اور ان اے وے کنٹریبیوٹ کیا ہو فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے؟ میرے خیال میں دیکھیے فورن انویسٹمنٹ کا اگر ایک تو ڈائریکٹلی تو کرنا بھی چاہیے اور کوشش کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے جو یہاں دیکھیے کلچرل جو ہمارے پروگرامز ہیں, ہمارا میوزک ہے اتنا میرے خیال میں پورے ریجن میں جو میوزک میں ہم سب سے آگے ہیں. تو کلچرل شوز کریں باہر تاکہ پاکستان کا وہ بھی امیج پروموٹ ہو. یہ کرنے چاہیے ہمارے سارے ایمبیسیز میں ہونے چاہیے کلچرل پروگرامز, کلچرل شوز. میں تو کہوں گی کہ لندن میں ایک نہرو سینٹر ہے جہاں مستقل انڈیا کلچرل شوز کرتا ہے. اور بلکہ میں نے وہاں ہائی کمشنر صاحب سے کہا بھی تھا کہ دیکھیے وہاں ایک بلڈنگ ہے جہاں قائد اعظم رہتے تھے, وہ بلڈنگ خرید لیں, اس کا نام رکھ دیں جناح ہاؤس یا جناح کلچرل سینٹر. وہاں کلچرل پروگرامز کیا کریں, لندن جیسا کیپٹل ہے ایسی جگہوں پہ کریں. تو مختلف طریقے ہیں, آرٹ ایگزیبیشنز کریں. ہائی کمشنر صاحب نے کیا کہا, ان کو بات سمجھ نہیں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی, اور لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بجٹ کا ہے کیونکہ وہ کئی ملین پاؤنڈز کی تھی وہ بلڈنگ. لیکن میرے خیال میں ہمیں یہ اس قسم کی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. بڑے بڑے جو کیپٹلز ہیں یا نیو یارک سٹی میں کلچرل سینٹر بنائیں اور ہمارے ایک سے بڑھ کے ایک سنگرز ہیں اور پرفارمرز ہیں وہاں ان سے شوز کیے جائیں. تو یعنی کہ ایسا ہم پرسیپشن کے حوالے سے اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا اور اس میں گورنمنٹ آفیشلس کی کافی حد تک غلطی ہے, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو جیسے آپ نے مثال دی تھی کہ بجٹ کنسٹرینز بھی ہیں لیکن شاید چھوٹے اسکیل پہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو اگر ایگزیکٹلی. بالکل رائٹ. اور ساتھ میڈیا کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور جو یہاں فارن میڈیا جو پاکستان میں بیسڈ ہیں ان کو بھی انکریج کیا جائے, ان کو موقع دیا جائے کہ آپ جو یہاں جو سکسیس سٹوریز ہیں تو ان کے بارے میں بھی لکھیں. رائٹ. اچھا, آپ نے جو ایک اور بات کی تھی IPR کے حوالے سے, آپ نے جو بات کی تھی جو کاؤنٹرفیٹ پروڈکٹس کے حوالے سے, یہ کتنی بڑی اپنے پرسیپشن کی ہم بات کر رہے تھے, اور اگر نقلی آئٹمز ملنا شروع ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں جی, یہ کتنا بڑا ایک ڈاؤنر ہوتا ہے ایک فورن انویسٹر کے لیے, کہ ایک تو کسٹمر کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ غلط پروڈکٹ مل رہی ہوتی ہے اور اس کے دماغ میں بھی ہوتا ہے کہ جو برانڈ ہے یہاں پہ اس کی شاید کوالٹی نہیں ہے جو شاید اس کو دبئی میں ملتی ہے یا کہیں اور ملتی ہے. اور ایون دوائیوں میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یہاں کی جو دوائیاں ہیں وہ شاید اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی باقی ممالک میں ہوتی ہیں, اگر وہ اسپیشلی جو لوگ اکثر ٹریول کرتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی کنسرن ہے اور اس پہ کوئی کام ہوا ہے؟ دیکھیے یہ بہت بڑی کنسرن ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے انفرنجمنٹ جو ہوتی ہے, یہاں 2 نمبر جو پروڈکٹس آتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے جو کمپنی ہے جن کے پروڈکٹس سمجھیے کاؤنٹرفیٹ آ جاتے ہیں, اور یہ سب ہیں دوائیوں سے لے کے کتابوں تک, چائے, شیمپو, سوپ, پانی,
नेस्ले का वाटर की भी 2 नंबर आ गए यहाँ। तो इससे उनका नुकसान होता है, उनकी सेल कम होती है, उनकी ब्रांड इमेज डिमिनिश होती है। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, कम से कम 2 अरब रुपए महीना इनका टैक्स में नुकसान होता है, क्योंकि ये लोग जो 2 नंबर काम करते हैं टैक्स तो देते नहीं। और फिर कंज्यूमर्स का तो होता ही है, वो दवाइयाँ खरीदते हैं और उनकी बीमारी नहीं जाती, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। चाय खरीदते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें मिलाई हुई हैं। तो ये तो बहुत ही, और इससे फिर सरमाया भी, लोग अपना मार्केटिंग प्रमोशन में इतना खर्च करते हैं ताकि उनका मार्केट डेवलप हो। जब वो डेवलप होता है तो वहाँ 2 नंबर चीज बिक जाती है मार्केट में। तो इसका तो बहुत, इसकी इस पे काम हुआ है, हुकूमत को ये बात समझाई गई है? बहुत समझाई गई है, समझा के मतलब ये हम थक गए। लेकिन जो कानून है वो बहुत कमजोर है, इसमें कोई मिनिमम पनिशमेंट नहीं है। अगर हम इसको किसी को पकड़ के मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाएं, जो ऑफेंडर है, मैजिस्ट्रेट 200 रुपए दे के उनको फाइन दे के छोड़ देते हैं। जब हम मैजिस्ट्रेट से कहते हैं कि भाई आपने 200 रुपए, इंडिया में 50,000 फाइन करते हैं, तो कहते हैं कि इसमें मिनिमम पनिशमेंट नहीं है, ये हमारा डिस्क्रेशन है। और ये गरीब लोग हैं, इनको ये 2 नंबर काम कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, इनको जाने दे। एक तो ये माइंडसेट है, ये भी हमें बदलना है। अच्छा, क्योंकि मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन है, रनिंग आउट ऑफ टाइम। अगर हम इस इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड हमने देखा है, आपको ये रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है इस साल या अगले साल, कीपिंग इन माइंड हाउ थिंग्स आर? आई मीन, यू नो हाउ थिंग्स आर, हाउ द इकोनॉमिक कंडीशंस आर। ज्यादातर महंगाई को कंट्रोल करना विल बी अ चैलेंज दिस ईयर। यू नो, लो जीडीपी ग्रोथ विद हाई इन्फ्लेशन, ट्रेंड यही रहने वाला है। शायद हो सकता है अगले 12 महीने बाद रुपी भी थोड़ा अंडर प्रेशर आना शुरू हो जाए जब हमारी रीपेमेंट स्टार्ट होगी। इस सिनारियो में आपको ये रिवर्सल नजर आ रहा है, वापस हम तकरीबन $2-3 बिलियन तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सकती है, एटलीस्ट मिनिमम उस लेवल तक? मेरा ख्याल है मुश्किल, मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब समझिए कि देखिए काफी आधा साल तो गुजर भी चुका है फाइनेंशियल ईयर। अभी एक हम करते हैं सर्वे मार्केट का, ट्रेड सर्वे OICCI करवाता है, तो उसमें बहुत ही पेसिमिस्टिक आउटलुक है, खास तौर पे टेक्सटाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन चीज़ों में। थोड़ा बहुत जो केमिकल्स और फाइनेंस में, बैंकिंग में कुछ समझ रहे हैं कि ज़रा सा इतना पेसिमिस्टिक नहीं है, लेकिन आउटलुक अभी बहुत पेसिमिस्टिक है। कोई अगर गवर्नमेंट चाहे और कोई पॉलिसी चेंज, मेजर पॉलिसी चेंज लाए और इम्प्लीमेंटेशन करे, तो शायद कम से कम अरेस्ट तो कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट नहीं तो इतना जो डिक्लाइन जो हो रहा है उसको कुछ रोक सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मुझे अफसोस है कि नजर नहीं आ रहा। Next 2 years will be bleak when it comes to foreign direct investment in Pakistan. I think that sounds more realistic. आपको इस वक्त यही लग रहा है? जी हाँ, और रुपया भी कमजोर होता जा रहा है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अमीना सैयद साहिबा, आपने ज्वाइन किया, प्रेसिडेंट OICCI। अमीना साहिबा का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपको भी बताते चलें कि अमीना साहिबा जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं OICCI की इन द लास्ट 150 ईयर्स, क्योंकि वैसे हमने आपको बताया 1860 में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले इस्टेब्लिश हुई थी। तो अगेन वी कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। तुमने काफी डिटेल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की। सैडली ये है कि जैसे टुवर्ड्स द एंड, जैसे जो आखिरी मेरा सवाल था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आउटलुक जो है वो जरा ब्लीक लग रहा है, और बड़ा मुश्किल है कि अनलेस एंड अनटिल हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो थोड़ी इंप्रूव हो। आई थिंक सबसे बढ़कर ये है कि परसेप्शन जो है पाकिस्तान का वो इंप्रूव होता हुआ नजर आए, और उसके लिए जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है और सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो जो है इंप्रूव हो। और वो ऐसा लग रहा है सैडली अनलेस एंड अनटिल मुल्क के डोमेस्टिक हालात जो है वो बेहतर होंगे, और इवन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कुछ चेंजेस आएंगे, शायद हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है वो अगले 12 से 16 महीने टफ ही रहेगी। उम्मीद करते हैं आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और जो मसाइल हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड उसके हवाले से भी कुछ सीखा होगा। फुरकान नईम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए B+। जुर्म की सारी दुनिया, जहां हर रोज हौलनाक कहानियां जन्म लेती हैं, चंद सिक्कों की खातिर किसी की जिंदगी खत्म करने का हक है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा?